بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط حدیث بیان کرنا آج کل یہ بہت تیزی سے ہو رہا۔ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں کچھ دین کی باتیں ہوتی ہیں تو جن کے پاس مکمل علم نہیں ہوتا اور وہ حدیث اور اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال اور اسی طریقے سے اسلاف کے اقوال کو ممتاز نہیں کر پاتے، الگ نہیں کر پاتے، وہ بھی فوراً بول دیتے ہیں کہ حدیث کے اندر تو ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ چیز حدیث نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ صحابہ کے اقوال یا اسی طریقے سے اسلاف کے اقوال ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری طرف وہی بات منسوب کرو جو مجھ سے منقول ہے، جو مجھ سے روایت کی گئی ہے، اس بات کو میری طرف نہ منقول کرو جو مجھ سے روایت نہیں کی گئی ہے، جو مجھ سے منقول نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا کہ جھوٹی حدیث میری طرف بیان کرے گا تو وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لے۔ اس طریقے کے الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ تو ہمیں جب کسی مجلس میں بیٹھنا ہے تو اس بات کا احتیاط رکھنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت انہی الفاظ کی کریں، انہی باتوں کی کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہیں، نہ کہ ان اقوال کی اور ان باتوں کی جو صحابی سے یا اسی طریقے سے تابعین سے، تبع تابعین سے یا اپنے اسلاف سے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو صحابہ سے منقول ہوتی ہیں یا اپنے اسلاف سے، جیسے کہ کوئی بات حضرت اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھی یا پھر اسی طریقے سے رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں اپنی بات لکھی اور وہ ان کے اقوال ہیں، وہ اقوال کو منسوب کر دیتے حدیث کی طرف۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے اقوال، امام شافعی کے اقوال، یہ ان جو حضرات ہیں، جو امام ہیں یا جو ہمارے اسلاف ہیں، ان کے اقوال ہوتے ہیں، نہ کہ یہ حدیثیں ہوتی ہیں۔ اور ہم میں سے جو کم علم رکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ حدیث ہے یا پھر اقوال ہیں کسی صحابی کے یا کسی بزرگ کے، اور اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دیتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف منع فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جو تمہیں یقینی علم ہو، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی بات منسوب کرے گا اور وہ مجھ سے نہیں ہوگی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں میں احتیاط کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔